الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ پوری قوم قحط کی وجہ سے پریشان ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے قحط دور فرما دی۔ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں پر شفقت کس درجے تھی اس کی وضاحت فرمائیں، اور دوسرا اس سے ہمیں کافروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کرنے میں کس قسم کا سبق مل رہا ہے۔ اس میں ایک بات کی طرف سے سوال میں اشارہ کیا گیا، دوسرے بات کی طرف ذہن شاید نہیں کیا۔ دونوں باتوں پہ بات ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت خلاف تھے۔ اس کے باوجود وہ کیوں دعا کے لیے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ جن کو غلط سمجھ رہے تھے تو پھر کیوں ان کے پاس آ گئے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو ہم لوگ اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ والی بات ہے، دو باتیں۔ تو جہاں تک پہلی بات ہے، یہ اس بات کا بالکل بین ثبوت ہے کہ جو مخالفت بھی کرتے وہ اندر سے جانتے ہیں کہ حق پر یہی ہے۔ میں آپ کو اس دور کی بات بتاؤں کہ جن باتوں پر لوگ آپ کے محلے میں، آپ کے خاندان میں خلاف ہوتے ہیں دین کی بات کی بنیاد پر، جب ان پر دنیا کی کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کے پاس آئیں گے کہ دعا کریں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب دل میں وہ بھی قائل ہوتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے، لیکن صرف نفس کی مخالفت کی وجہ سے، وہی والی بات کہ نفس کی جو ہے ماننا چھوڑ نہیں سکتے، لہذا مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت لیکن چونکہ اندر ایمان اگر کافر ہو تو نہیں گیا ہوتا، اور یہاں پر اندر جو ہے نا اس کا اثر نہیں گیا ہوتا، تو اس صورت میں جیسے ان کی خواہش پوری ہو جائے تو پھر واپس۔ یہ بالکل ایسی بات ہوتی ہے جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ جب ان کے مصیبت آ جاتی ہے تو وہ دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، جب ان کی مصیبت دور کی جاتی ہے تو پھر وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو یاد رکھتے۔ اس وقت کو دیکھ لو، کورونا وغیرہ جو بالکل ابتدا میں آیا تو یورپ کے بعض ملکوں میں باقاعدہ جلوس نکلے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے۔ یہ عیسائی جو تھے انہیں جلوس نکالے۔ یہ گویا کہ اندر ان کا ایک ہوتا ہے موجود، صرف یہ ہے کہ وہ نفس نے ان کو روکا ہوتا ہے۔ بنیادی مسئلہ نفس کا ہوتا ہے۔ تو نفسی پر جب بوجھ آ جاتا ہے، مصیبت آ جاتی ہے، نفس پر بوجھ آتا ہے، تو اس بوجھ کی وجہ سے، اس مصیبت کی وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے پھر وہ جیسے وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنگے کا سہارا، تو وہ جو ہے نا یہ ہے کہ اس چیز کی طرف وہ کر لیتے ہیں رخ جو کہ جس کی وہ مخالفت کر رہے ہوتے پہلے۔ یہ بہت بڑی بات۔ تو بنی اسرائیل والے واقعات یاد کر لیں، فرعون کے ساتھ یہ جو ہے نا ایسی حالت ہو گئی تھی کہ وہ بنی اسرائیل پانی پیتے تھے جس گھاٹ سے، اور جو ہے نا ہے کہ وہ فرعون ہی پیتے تھے، وہ خون ہوتا، تو باقاعدہ ریکویسٹ کرتے کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائے اور ہمارے ساتھ پانی پیے اکٹھا۔ تو اللہ پاک کا نظام وہ تو اللہ پاک ہے کہ ایک ہی برتن میں بنی اسرائیل والوں کی طرف پانی ہوتا اور ان دوسری طرف خون ہوتا اسی میں سے۔ اور کئی بار ان کی مصیبتیں ہٹا بھی دی گئی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، لیکن پھر بعد میں وہ پھر دوبارہ مکر جاتے۔ تو یہ معاملہ گویا کہ
اس بات کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو یعنی دل سے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ دوسری بات کی طرف آ نہیں رہے، وہ اصل بات کی طرف آ نہیں رہے ہوتے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے تو ایک ہوتا ہے امت اجابت، دوسرے امت دعوت ہوتا ہے۔ تو یہ پورے کافر جتنے بھی امت دعوت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ تو بڑے مہربان تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی تو ان سے وہ تکلیف نہیں دیکھی جاتی، البتہ مخالفت کے وقت، عملہ کے وقت پھر وہ اپنی دفاع بھی کرنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا وہ تلوار چلانی ہوتی تھی، ورنہ عام حالت میں جو ہے نا ہے کہ ان کے مصیبت و تکلیف پہ خوش تو نہیں ہوتے تھے۔ ہاں اللہ پاک اگر کوئی عذاب لے آتا تو افسوس ہوتا، لیکن اس پہ کچھ کہتے نہیں، کیونکہ اللہ پاک کے حکم سے آیا ہوتا تو الہ آباد۔ لیکن ویسے جو آسمانی آفتیں یا اس طرح چیزیں ہوتی ہیں تو شفقت کی وجہ سے یعنی مہربانی فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ ہوتا تو اس میں ظاہر مدد فرماتے۔ تو یہ دعا کے ذریعے سے مدد، اور پھر اس میں یہ والی بات پہ کہ ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے گی، تو ہدایت کے لیے اگر مثال کے طور پر ان کے دعا کی جائے، ان پر اثر ہو جائے، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا فرما دیتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی یہ بات ہے کہ کافروں کے ساتھ اگر ہم کسی کام میں اکٹھے ہوں تو اس نیت سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کہ ان کو، ایک تو ان کا حق ہوتا ہے نا، حق تو آپ کافر کا بھی نہیں غصب کر سکتے، حق والی بات تو یعنی ان کی ہے، وہ چاہے آپ دل سے کہیں نہ کہیں، لیکن بہرحال حق تو ان کا ہے، وہ جیسے یہودی کا زرہ والی بات، تو حق تو ان کا ہے، حق تو دینا پڑتا ہے۔ یہ حق کے علاوہ کی بات ہے، یعنی مزید آپ ان کو جو خیر پہنچانا چاہیں تو ایسی صورت میں اس نیت سے ان کو اگر آپ خیر پہنچا رہے کہ ان کو اللہ پاک ہدایت دے دے اور یہ اس طرف آ جائے، تو یہ دعوت کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ تبلیغ والے جو اکرام کرتے ہیں کوئی آتا ہے اور ان کو کچھ کھلاتے ہیں، ان کو کچھ یہ تو یہ دعوت ہی کی نیت سے کرتے ہیں۔ البتہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک نمبر اکرام مسلم کا بھی ہے، اور اکرام مسلم کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا اکرام کرنا، جو آپ کی مانے یا نہ مانے سب کا اکرام کرنا وہ ہے۔ تو صرف تبلیغ والوں کی نہیں ہے کہ آپ کے پاس تبلیغ کے لیے کوئی آئے تو آپ ان کا اکرام کریں گے، آپ سب کا اکرام کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکرام مسلم نمبر ہے آپ کا، اس کو آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو وہ اس لیے سکھایا گیا ہے کہ اول تو ان کے حقوق کی بات ہے، حقوق تو بہرحال دینے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا وہ تو کافر کے بھی آپ دیں گے، اس کے لیے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان ہے مسلمان نہیں ہے، چیزیں کہ آپ کہہ دیں تبلیغی ہے تبلیغی نہیں ہے، حقوق تو آپ کو دینے پڑیں۔ حقوق کے علاوہ آپ ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا جو معاملہ کرتے ہیں تو وہ آپ دعوت کی نیت سے اگر کرتے ہیں تو سبحان اللہ، بالکل بہت اچھی بات ہے۔ البتہ مسلمان کی بحیثیت مسلمان اکرام یہ اپنے طور پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کا اکرام کریں اور اللہ جل شانہ سے ان کے لیے خیر مانگیں، تو دعا کریں، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔